أما بعد إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين صدق اللہ العظیم. لائق احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، ساتھیوں، اللہ احکم الحاکمین کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس رب کائنات نے ہمیں کامل انسان بنایا ہے اور اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور تخلیق کے اعتبار سے، پیدائش کے اعتبار سے انسان سب سے بڑا خوش قسمت ہے کہ اس رب کائنات نے اس انسان کو احسن تقویم کہا ہے، یعنی تخلیق کے اعتبار سے انسان اشرف المخلوقات ہے. اشرف المخلوقات ہے. یہ اشرف المخلوقات کیسے ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا. آنکھیں، ہاتھ، پاؤں، زبان، یہ تو دوسری مخلوقات کو بھی اللہ نے عطا فرمائی، لیکن انسان کو اللہ نے کس ایسی چیز سے نوازا کہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. الم نجعل له عینین، کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دیں؟ ولسانا، ہم نے اس کو زبان نہیں دی؟ وشفتین، اور دو ہونٹ نہیں دیے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل کی وہ صلاحیت عطا فرمائی ہے جو کائنات میں کسی دوسری مخلوق کے پاس نہیں ہے. اس ریشنل اپروچ کا ہونا، اس عقل کا ہونا اور مشاہداتی قوت کا ہونا، یہ اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف انسان کو عطا فرمایا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے انسان ہی کو مکلف بنایا ہے. عمل کا جواب دے، انسان کو بنایا، جانوروں کو نہیں بنایا. اور انسانوں میں رب کائنات نے سب سے افضل ترین بنایا تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. یہ میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ ہم اس امت کے افراد ہیں. اس خالق کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام کی شمع سے، ہدایت سے روشناس کرایا ہے. یہ اس رب ذوالجلال کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت کے لیے قرآن کریم جیسی کتاب عطا فرمائی. یہ اس رب کائنات کا احسان ہے کہ جس نے ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ ہمارے دل میں جتنی مرضی برائی کی خواہشات جنم لے لیں، جب تک ہمارے اعضاء کے ذریعے اس کا عمل نہیں ہو جاتا وہ گناہ نہیں لکھا جاتا. یہ اس خالق کا احسان ہے. یہ اس خالق کا احسان ہے جو کہتا ہے، جس کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے
ایک نیکی کا ارادہ کیا، فلم یعمل بہا، اس پر عمل بھی ابھی نہ کیا، کتبت لہ حسنۃ، اس نیکی کی اس ارادے کی وجہ سے اللہ اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ اس اللہ کا احسان ہے۔ تو اس خالق و مالک نے، جس نے ہمیں زبان عطا فرمائی، جس نے ہمیں ہونٹ عطا فرمائے، جس نے ہمیں اعضائے حسی اعضاء دیے جس کے ذریعے ہم چیزوں کو محسوس کر سکتے ہیں، ہاتھ دیے چیزوں کو چھو سکتے ہیں، آنکھیں دی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، زبان دی، ہونٹ دیے چیزوں کو چکھ سکتے ہیں، کلام کر سکتے ہیں، یہ کلام کا دوسروں کو سمجھانا، یہ رب کائنات کا ہمارے اوپر احسان عظیم ہے۔ حضرات ذی وقار، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ، جب دو فرشتے لکھنے والے دائیں اور بائیں بیٹھتے ہیں، لکھتے ہیں، سب چیزیں ریکارڈ کرتے ہیں۔ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، زبان سے کوئی لفظ ایسا نہیں نکلتا کہ جس کو لکھنے کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے نگران نہ بیٹھے ہوں جو لکھ نہ سکیں، ایسا کوئی لفظ نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیو، قرآن یہ بھی کہتا ہے یہ تمہارے لیے ساری چیزیں نعمت ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمت کو شمار بھی کرنا چاہو، تمہاری قلمیں ختم ہو جائیں گی، سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، لا تحصوها، تم اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ یہ اس کی نعمتیں ہیں میرے بھائیوں۔ یہ زبان جو اپنے اندر سینکڑوں ذائقے رکھتی ہے، یہ ٹیسٹ کی حس اگر اللہ چھین لیں تو کائنات میں ہمیں نہ کھٹا، نہ میٹھا، نہ کڑوا، نہ پھیکا کسی چیز کا احساس بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ زبان ہے، یہی زبان ہے جس کے حوالے سے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وقولوا قولا سدیدا، ہمیشہ سیدھی بات کہا کرو، سیدھی بات کہو، سچی بات کہو، صاف ستھری بات کہو۔ جس مالک نے تمہیں زبان عطا کی ہے اپنا میسج اور پیغام کنوے کرنے کے لیے، اپنے اندر کا احساس زبان پہ لانے کے لیے، اس زبان کا استعمال صحیح کرو، سیدھی بات کہا کرو، جھوٹ نہ بولا کرو، گالیاں نہ دیا کرو، دھوکہ اور فراڈز کے لیے اپنی اس زبان کی نعمت کو استعمال نہ کیا کرو۔ تم یہ کام کر لو، کیا ملے گا؟ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اللہ رب العالمین تمہاری اصلاح فرما دے گا، تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا۔ وہ رب کا وعدہ ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ یاد رکھنا، جب تم اس عضو کو کنٹرول رکھو گے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تم اطاعت کے دائرے میں آ جاؤ گے۔ یاد رکھنا مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، تم اللہ کی اطاعت کرو گے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے، ہمیشہ کامیابی اور کامرانی تمہارا مقدر رہے گی۔ حضرات ذی وقار، یہ اللہ رب العالمین کی یہ نعمت ہے، یہ زبان نعمت ہے، اور ایسی نعمت ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اذا اصبح ابن آدم، جب ابن آدم میں اور آپ روزانہ صبح دیکھتے ہیں، صبح میں آتے ہیں، صبح پھوٹتی ہے، ہم صبح کا نظارہ کرتے ہیں، فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ، سارے کے سارے اعضاء اکٹھے ہو کے زبان کی منت و سماجت کرتے ہیں، زبان کی منت و سماجت کرتے ہیں، اور کہتے ہیں اتق اللہ فینا، اے زبان ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان استقمتی استقمنا، اگر تیرا استعمال صحیح رہا سارا دن ہم بھی سیدھے رہیں گے، وَإِنِ عَوَجْتِي، اور اگر تو نے ٹیڑھ پن اختیار کر لیا اس کا خمیازہ ہمیں بھی بھگتنا پڑے گا۔ یہ میرے بھائیوں، یہ ہماری زبان ہے، یہ ہماری زبان ہے کہ اگر زبان نے ٹیڑھ پن اختیار کرنا شروع کر دیا ہمارے اعمال پہ بھی اثر پڑے گا، ہم بھی ڈی ٹریک ہو کے ٹیڑھے رستے پہ چل پڑیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، اس کی حساسیت کا اندازہ وہ کر سکتا ہے، اس عمل کی حساسیت کا، اس کی سینسیٹیوٹی کا احساس وہ شخص کر سکتا ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان یاد ہوں، اور اسے یہ علم ہو کہ میری زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ اللہ کے ہاں لکھا جا رہا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، میرا کوئی لفظ ایسا نہیں ہوتا جسے اللہ کے چاق و چوبند مقرر کیے گئے فرشتے جس کو قلم بند نہیں کرتے، ریکارڈ میں نہیں لے کے آتے۔ ہر شخص کو علم ہے، اس علم ہونے کے باوجود میرے بھائیوں، جب انسان اس کی حساسیت کا پھر بھی ادراک نہیں کرتا تو پھر سمجھ لیجئے کہ اس کا دل مردہ ہو چکا ہے اور اس کو اپنے آپ کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، وہ صحابی رسول جنہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے، ایک دن اپنے رفقائے کار کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں، انکم لتعملون عملا ہی ادق فی اعینکم، او میرے دوستو، میرے ساتھیو، انکم لتعملون عملا، تم ایسے ایسے اعمال کر رہے ہو اور بسا اوقات ایسے ایسے عمل کر جاتے ہو، ہی ادق فی اعینکم، جو تمہاری آنکھوں میں، تمہاری نظر میں اور تمہاری رائے میں، تمہارے نظریے میں شاید ان کی کوئی حیثیت نہ ہو، ہی ادق فی اعینکم، تمہارے ہاں اس کی شاید کوئی حیثیت نہ ہو، وَإِن كُنَّا لَنَعُدُّهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات، اور جب یہی چھوٹے چھوٹے برے عمل جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے تھے، ہمیں خدشہ ہوتا تھا، ہمیں خوف ہوتا تھا کہ ہم نے اگر یہ عمل کر لیا
ہم بڑی ہلاک کر دینے والی کوئی چیز ہے جس کے ہم مرتکب ہو جائیں گے۔ یہ میرے بھائیوں یہ گناہ کا احساس ہے۔ جب تک یہ احساس ہمارے اندر نہیں آتا ہم کبھی بھی گناہ سے نہیں بچیں گے، ہم کبھی اپنی زبان کا صحیح استعمال اور صحیح گفتگو کرنا ہم کبھی بھی نہیں سیکھیں گے۔ میرے بھائیوں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے فرمایا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، ان المؤمن، ایک مومن آدمی گناہ کو کیسے خیال کرتا ہے، یہ ہے احساس۔ ایک مومن آدمی ہے، ایک وہ آدمی ہے جو گناہ گار آدمی ہے، اور گناہ کرتے کرتے اس کی کیفیت یہ ہو چکی ہے کہ اب اس کو گناہ اور نیکی کو پہچاننے کی صلاحیت اس میں باقی نہیں ہے۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کئی ایسی چیزیں دی ہیں۔ آپ ایک گاڑی کا نیا ٹائر ڈلواتے ہیں، آپ کھردرے رستے پہ بھی لے جائیں اس کو پتہ نہیں لگتا کیونکہ چیز نہیں ہوتی ہے۔ چل چل کے اتنا پرانا ہو جاتا ہے، پھر آپ موٹر وے پہ لے جاتے بھی ذرا ہچکچاتے ہیں کہیں پھٹ نہ جائے، یہ اس کی تاب نہیں لگا سکے گا۔ انسان کا جو دل ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا ان العبد اذا اذنب، ایک گناہ گار ایک بندہ جب گناہ کرتا ہے، نکتت علی قلبہ نقطۃ سوداء، اس کے دل پہ سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ فإن تاب، اگر وہ توبہ کر لے، سقل قلبہ، اس کا دل دھو کے صاف کر دیا جاتا ہے۔ فإن لم يتب، اگر توبہ نہیں کرتا، گناہ کیا، ایک کیا، جھوٹ بولا، گالی دی، غیبت کی، چغلی کی، بہتان باندھ دیا، آگے کسی پہ تہمت لگا دی، زبان در زبان استعمال ہوتی رہی، جھوٹی قسمیں کھانا شروع کر دی، زبان استعمال ہوتی رہی، اور ہر غلط کام کے لیے زبان استعمال کرتا رہا۔ اس غلط استعمال کی وجہ سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ایک ایک نقطہ لگ کے یہ دل سارا سیاہ بن جاتا ہے، اور یہ وہ کیفیت ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کَلَّا بَرَّانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ یہ وہ زنگ لگ جاتا ہے، وہ ایسا دل بن جاتا ہے، ایسا زنگ آلود ہو جاتا ہے کہ انسان کے گناہوں کے سبب ایسا سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس پہ جلدی کوئی نیکی اثر بھی نہیں کرتی جب تک توبہ نہیں کرتا۔ حضرات آپ دیکھیے، آپ نے فرمایا ان المؤمن، ایک مومن آدمی نیکی کو کیسے خیال کرتا ہے، کأنہ قاعد تحت الجبل، جس طرح پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے، پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے، اس نے غلط بیانی کرنی ہے، جھوٹ بولنا ہے، گالی دینی ہے، کوئی غلط کام ذہن میں آیا، وہ سوچتا ہے اگر میں نے یہ غلط کام کیا یہ پہاڑ میرے اوپر گر پڑے گا۔ یہ مومن آدمی کا گناہ کے حوالے سے احساس ہے۔ وَإِنَّ الْفَاجِرُ، اور دوسری طرف وہ گناہ گار آدمی ہے، وہ ایسے ہے اس کے نزدیک گناہ کیا ہے، وہ گالی دے زبان سے، جھوٹ بولے، جھوٹی قسمیں کھائے، والدین کو گالی دے، لعنت دے، تانو تشنیع کرے، غیبت کرے، چغلیاں کرے، اور کسی پہ تہمت لگائے، کچھ بھی کرتا رہے، زبان ہی استعمال ہو رہی ہے۔ فرمایا اس کے نزدیک ایسے ہے کذباب مر علی انفہ، ایک مکھی تھی ناک پہ بیٹھی تھی، اس نے ہاتھ مارا، اڑا دی، اس کو کوئی احساس نہیں ہے اب اس نے نیکی کی ہے یا برائی کی ہے، اس کے نزدیک برائی کی یہ حیثیت ہے۔ حضرات آپ دیکھیے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کتنا احساس دلایا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں ای المسلمین افضل،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا اسلام اور کون سے مسلمان افضل ہیں؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یہ حقیقت میں وہ مسلمان ہے جو افضل مسلمان ہے، اس کا اسلام ہے جو فضیلت والا اسلام ہے۔ اللہ کریم ہمیں ایسا اسلام رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات دی وقار، یہ زبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خطبہ حجۃ الوداع کا موقع ہے، 1,44,000 کا مجمع ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کی جان، مال، عزت کے تحفظ کی ضمانت کس طرح دے رہے ہیں؟ فرماتے ہیں ایھا الناس، اے لوگو، ان دماءکم واموالکم، تمہارا مال، تمہارا خون، واعراضکم، اور تمہاری عزتیں، بینکم حرام، تمہارے اندر، تمہارے مابین اسی طرح حرام ہے، کحرمت یومکم ھذا، جس طرح آج کا دن حرام ہے اور حرمت والا ہے، وفی شہرکم ھذا، اور آج کا مہینہ حرمت والا ہے، وفی بلدکم ھذا، اور آج یہ جو شہر ہے جس میں ہم موجود ہے، جس طرح یہ حرمت والا ہے، مومنوں اسی طرح ہی تم آپس میں ایک دوسرے کے لیے، تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے لیے حرام کر دی ہے کہ تم ایک دوسرے کا نہ مال لوٹ سکتے ہو، نہ عزت پامال کر سکتے ہو، اور نہ ہی کسی کا خون لے سکتے ہو، کسی کی جان نہیں لے سکتے۔ ان تمام کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اس کے ساتھ ساتھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے ساتھیوں کو تقوی کا، متقین کا تعارف کرا رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا التقوی ہاہنا، تقوی یہاں ہوتا ہے، اس دل کا، یہ ہے منبع تقوی کا، اور یہ ہے مرجع تقوی کا۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت اس دل میں ہوتی ہے، اور اسی دل کے حوالے سے آپ نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغۃ، خبردار جسم میں ایک گوشت کا حصہ ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب یہ گوشت کا ٹکڑا سلامت رہتا ہے سارا جسم سلامت رہتا ہے، واذا فسدت فسد الجسد کلہ، اور جب یہ گوشت کا ٹکڑا خراب ہو جاتا ہے فسد الجسد کلہ، سارے کا سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ سوچ کا محور ہے، اور اسی کے اندر ہی جو خواہشات آتی ہیں، جو امنیات آتی ہیں، جو آرزویں آتی ہیں، اس کا منبع یہی دل ہے۔ اگر یہ دل صحیح رہا تو سارا جسم، اس کے اندر آنے والی خواہشات وہ بھی پازیٹیو اور مثبت انداز میں رہیں گی۔ میرے محترم بھائیوں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہاہنا بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاہ المسلم، کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے، بدترین ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، یہی کہہ دے کہ یار وہ تو چول آدمی ہے، وہ تو لفنٹر آدمی ہے، وہ تو فضول آدمی ہے، اس سے تو منہ لگانے کو دل نہیں کرتا، اس سے تو بات کرنے کو دل نہیں کرتا۔ گویا آپ نے تحقیر کی، آپ نے حقارت کی، اور آپ نے اس سے نفرت کی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلا، آپ نے اپنی زبان کو جنبش دی، آپ نے اپنی زبان کو حرکت دی، اب آپ کے برا ہونے کے لیے اللہ کے ہاں یہی بات کافی ہے کہ آپ نے اس کے لیے یہ کلمہ بول دیا، اور ساتھ ہی فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام، ہر مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے، دمہ، اس کا خون حرام ہے، ومالہ، اس کا مال حرام ہے، وعرضہ، اس کی عزت حرام ہے۔ کوئی مسلمان کسی کی بے عزتی نہیں کر سکتا، کوئی مسلمان کسی کا مال نہیں لوٹ سکتا، اور کوئی مسلمان میرے بھائیوں کسی کا خون نہیں کر سکتا۔ اور اسی عزت کے تحفظ کے حوالے سے، عزت نفس کے تحفظ کے حوالے سے میرے بھائیوں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنی زوجہ مطہرہ زکیہ مزکیہ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے اپنی اس لاڈلی زوجہ پیاری بیوی کے لیے بھی اس کی زبان سے بھی آپ نے ایسے کلمات اس کو بولنے کی اجازت نہیں دی۔ واقعہ کیا ہوا؟ ایک دن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اپنی زوجہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ہم کلام ہوئے، عائشہ سے بات کی کہ عائشہ میں نے نیا نکاح کیا ہے، نئی شادی کی ہے، میں اپنی نئی بیوی کو لے کر آیا ہوں جسے صفیہ کہتے ہیں، جاؤ جا کر دیکھو، جاؤ جا کر تم بھی دیکھو میں بیوی لے کر آیا ہوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ وہ زکیہ، وہ مزکیہ، وہ طاہرہ، وہ طیبہ جس کی پاکیزگی کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے 18 آیات قرآن کریم کی نازل فرمائی ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ایک لفظ نکلا، ایک کلمہ نکلا، ایک لفظ صرف نکلا سیدہ عائشہ کی زبان سے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عائشہ کی زبان کا صحیح استعمال نہیں لگا، آپ نے فوری طور پر ٹوک دیا۔ کیا کہا تھا؟ قصیرتن، قصیرتن، وہی صفیہ جو چھوٹے قد والی ہے۔ ہمارے ہاں میرے بھائیوں یہ کیا کلمہ ہے؟ ہم کہتے ہیں وہ گٹھا، وہ لمبو، وہ لمبوترا، وہ بڑے پیٹ والا، وہ فلانا، وہ فلانا، یہ ایسے ایسے کلمات ہماری زبان سے نکلتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کو کہا لقد قلتی کلمتن، اے عائشہ تو نے اتنا بڑا کلمہ کہا ہے، اللہ کی اتنی ناراضگی والا کلمہ کہا ہے، لو مزجت بماء البحر لمزجتہ، اگر اس آپ کے کلمے کو سمندر کے پانی میں ڈال دیا جائے تو سارا سمندر اس سے کڑوا ہو جائے گا، جتنا بڑا تو نے کلمہ کہا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ ہے وہ زبان جو اتنی سی زبان ہے، یہ 4 انچ کی 3 انچ کی جو گوشت کا ٹکڑا ہے جو ہم سے سنبھالی نہیں جاتی، اور کسی مجلس میں بیٹھ جائیں، کسی محفل میں بیٹھ جائیں، کسی گیدرنگ میں بیٹھ جائیں، جب تک اس کے چرب اللسانی ہماری زبان سے نہیں ہوتی اس وقت تک ہمیں گفتگو کا مزہ نہیں آتا، اس وقت تک مجلس کا مزہ نہیں آتا، اس وقت تک مجلس پرجوش نہیں ہوتی، جب تک میرے بھائیوں اس زبان کا غلط استعمال نہ ہو جائے۔ میرے محترم بھائیوں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ نے اپنے صحابہ کی کس طرح تربیت کی۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں ایک دن تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام مجھے مختلف باتیں، مختلف نصیحتیں فرما رہے ہیں کہ معاذ میں تمہیں یہ بات بتاؤں، معاذ میں تمہیں یہ بات بتاؤں، جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ آخر پہ کہنے لگے، اے معاذ الا اخبرک بمیلاک ذلک کلی، کیا میں تجھے ایسی بات نہ بتاؤں جو ان ساری چیزوں کی مالک ہے، جو ان ساری چیزوں پہ حاوی ہے، جو اب تک نصیحتیں کی ہیں؟ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے۔ فاخذ بلسانہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زبان کو پکڑا اور کہا، کف علیک لسانک، کف علیک ھذا، 3 الفاظ بولے کہ اپنے اوپر اس کو روک کر رکھ، اپنے اوپر اس کو روک کر رکھ۔ حضرت معاذ کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِنَّا لَمُؤَاخِذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جو ہم اپنی زبانوں سے کلام کرتے ہیں کیا اس کا مواخذہ بھی ہوگا؟ فرمانے لگے، ثَقِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ۔ کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین جن لوگوں کے چہروں کے بل گھسیٹ کر، ان کے نتنوں کے بل گھسیٹ کر جن کو جہنم میں گرائیں گے، ان کا جرم یہ ہوگا اپنی زبانوں سے دوسروں کا انہوں نے شکار کیا ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ زبانوں سے شکار کیا ہوتا ہے؟ زبانوں سے شکار ہوتا ہے آپ کسی کے بارے میں غیبت کریں، آپ کسی کی چغلی کھائیں، آپ کسی پر بہتان طرازی کریں۔ میرے محترم بھائیوں، آپ کسی کو گالی دیں، آپ کسی پہ لعنت بیچیں، اور آپ کسی کو پھٹے منہ کہیں، آپ کسی کے لیے ایسے الفاظ زبان سے ادا کریں جو حقارت والے الفاظ ہیں، اس کا مطلب یہ ہے ہم نے اپنی زبان سے اپنے بھائی کا شکار کر لیا۔ جب ہم نے یہ کام کر لیا
تو پھر ہمیں تیار رہنا چاہیے کل قیامت کے روز نعوذ باللہ چہروں اور نتنوں کے بل جہنم میں جانے کے لیے۔ اللہ کریم ہمیں اس بری سزا سے محفوظ فرمائے۔ حضرات ذی وقار، سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثنی بامر اعتصم بہ، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عمل بتائیے جس کو میں لازم پکڑ لوں۔ آپ نے فرمایا قل ربی اللہ ثم استقم، کہو میرا رب ایک ہے، میرا رب ایک ہے، اللہ میرا رب ہے، ثم استقم، پھر اس پہ ڈٹ جاؤ، جم جاؤ، اس پر استقامت اختیار کرو۔ اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اخوف ما تخاف علی، سب سے زیادہ خطرے والی چیز کون سی ہے جس کا آپ کو مجھ سے خطرہ محسوس ہو رہا ہے؟ فأخذ بلسانہ، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑا اور فرمایا ہذا، یہ وہ زبان ہے جس کو آپ نے اپنے اوپر روک کر رکھنا ہے، جس وجہ سے تمہارے لیے سارے مسائل بنیں گے۔ اس کا خدشہ ہے، اس کا خوف ہے۔ اور سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث میں آتا ہے انہ ارتقى الصفا، آپ صفا پہاڑی پہ چڑھتے ہیں اور صفا پہاڑی پہ چڑھ کر زبان کو اشارہ کر کے کہتے ہیں یا لسان، اے زبان، قل خیرا تغنم، ہمیشہ خیر والی بات کہا کرو، غنیمت میں رہو گی۔ واسکت عن شر تسلم، ہر شر سے، ہر برائی سے خاموشی اختیار کیے رکھو، سلامتی میں رہو گی۔ من قبل ان تندم، قبل اس کے وہ ندامت والا دن دیکھنا پڑے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اس دن کے لیے جس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنی زوجہ سے، والدین سے، ماں سے بھی، باپ سے بھی، بھائی سے بھی، بیوی سے بھی راہ فرار اختیار کرے گا۔ من قبل ان تندم، اس دن ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا، لہذا اس ندامت سے بچنے کے لیے آج عزت کا سامان خرید لو، کل ندامت سے بچ جاؤ گے۔ حضرات ذی وقار، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابی نے ایک دن پوچھا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اکثر طور پر کیا عمل کیا کروں؟ فارغ ہوتا ہوں کیا کیا کروں؟ فارغ نہیں رہنا چاہیے۔ فرمایا یا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، ہمیشہ لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ، ذکر کا کوئی بھی کلمہ وہ کرتے رہنا چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے، تاکہ ہماری زبان اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رہے۔ حضرات محترم، آپ دیکھیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حوالے سے فرمایا ان العبد لا يتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ، بندہ اسی طرح ہی جب اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، بسا اوقات
اللہ کی رضامندی والا ایسا کلمہ اس کے منہ سے نکل جاتا ہے، لا یلقی لہا بالا، اس کو علم بھی نہیں ہوتا کہ اللہ کے ہاں یہ کتنا بڑا جزا والا اور رضا والا کلمہ ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے سے یرفعہ اللہ بہا درجات، اللہ تعالیٰ اس کے لیے درجات کی بلندی کرتے رہتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف وَإِنَّ الْعَبْدَ لَا يَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ، بندہ بسا اوقات اللہ کی ناراضگی والا کلمہ بولتا ہے، لا يلقي لها بالا، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا میں نے اتنا بڑا بدترین کلمہ بول دیا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہوی بہا فی جہنم، اس کلمے کی وجہ سے وہ جہنم کی گہرائیوں میں گر جاتا ہے۔ اس لیے بھائیو ہمیشہ اپنی زبان سے اچھے کلمات، اپنے دوستوں کے لیے نیک اور خیر خواہی کے جذبات ہمیں رکھنے چاہیے۔ میں اپنے دوستوں سے، ساتھیوں سے بھی جو یہاں پہ میرے بھائی موجود ہیں، نماز جمعہ جب ہوتی ہے صرف وہی جمعہ نہیں ہوتا، دوران خطبہ کیونکہ آپ ساتھیوں کا تو منہ میری طرف ہوتا ہے، آپ کو تو علم نہیں ہے پیچھے کیا ہو رہا ہے، تو ہمارے بھائی آتے ہیں آ کر السلام علیکم، دوسرے کو آ کے السلام علیکم، یہ گناہ ہے دوران خطبہ۔ حتیٰ کہ آ کے حال احوال ساتھ گفتگو کرنا میرے بھائیوں یہ خلاف سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی ہے۔ آپ نے خطبے کا اتنا ادب بتایا ہے، فرمایا اذا قلت لصاحبک اصمت، آپ نے اپنے بھائی کو اگر اتنی بھی بات کہہ دی کہ خاموش ہو جاؤ، فقد لغوت، تو نے بھی لغو بات کی۔ چاہے جائے کہ کوئی بندہ آ کے دوسرے کے پاس بیٹھ کے باتیں کرے، لہذا میرے بھائیوں احساس کیجئے اور اس خطبے کی تقدس کا جو ہے وہ دھیان کیا کریں۔ اللہ کریم ہم سب کی عزتوں کی، عصمتوں کی حفاظت فرمائے، اللہ کریم ہم سب کی نیکیوں میں برکات کا نزول فرمائے۔ حضرات آپ دیکھیے، آپ نے یہ کلمہ سنا، دیکھیں نا یہ بندہ لغو کلمہ ہے، اگر کسی کو یہ بھی کہے، اگر یہ کرتے کرتے موت آ جائے، بتائیے اللہ کی نافرمانی کے ساتھ اٹھیں گے کہ رضامندی کے ساتھ؟ سوچئے، تصور کریں کہ یہ کام کرتے کرتے اگر ہم اللہ کے پاس پہنچ جائیں تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو اس لیے بھائیوں سوچنا چاہیے۔ اگلی بات میرے بھائیوں، اپنی زبان سے کبھی کسی کے لیے حقارت والے کلمات نہیں بولنے چاہیے۔ مذاق کرنا، تمسخر اڑانا اور کسی کو ہیج سمجھنا، یہ میرے بھائیوں خلاف شریعت ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ اے ایمان والو، کوئی آدمی کسی سے مذاق نہ کیا کرے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ جاتے جاتے کسی کے تھپڑ مار دیا، وہ کہتا میں نے کیا مارے گا، یا مذاق کیتا تیرے نال، کیسا مذاق ہے؟ قرآن کہتا ہے مذاق مت کرو، این ممکن ہے آپ جس سے مذاق کر رہے ہوں وہ آپ سے بہتر ہو۔ یہ ہمارے مذاق کے ٹیگ دیکھیں کیسے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں ایسی خرافات سے محفوظ فرمائے۔ آپ کا تعلق کس برادری سے ہے؟ فلاں برادری۔ ہم نے نا برادریوں کے ساتھ ٹیگ لگائے ہوئے ہیں۔ آپ کا کس برادری سے تعلق ہے؟ وہ فلاں برادری سے۔ بڑی معذرت کے ساتھ دیکھیے، یہ ہم لوگوں کا یہ تصویر کشی ہے جو اب ہم معاشرے میں دیکھیں گے۔ آپ جٹ ہوتے ہیں، جٹਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਰਾਣੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਖੋਤਿਆਂ ਲਈ ਆਕੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੇਖ ਹੋ ਕੰਜੂਸ ਕੌਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
یعنی یہ کیسے بدترین الفاظ جو پوری پوری قوم کو اپنے اپنے ایک لفظ کے ساتھ رگڑ دیتے ہیں، اور کسی کو کہو کیوں کہتے ہو، کہتے ہیں میں مذاق کر رہے ہیں، میں سے کیسا مذاق ہے؟ اللہ رب العالمین سورہ حجرات میں فرماتے ہیں کہ نہ کیا کرو، مذاق نہ کرو، کیونکہ مذاق ہوتا ہے اگلے کو ہیچ سمجھا جاتا ہے، اگلے کو کم تر سمجھا جاتا ہے۔ اللہ نے سب کو برابر پیدا کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم بنی آدم، تم سارے کے سارے آدم کی اولاد ہو، آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، لہذا تمسخر اڑانا، یہ فخر کرنا، یہ اس چیزوں کو اس بنا پہ اپنے آپ کو برتر سمجھنا شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ برتری ایک ہی بنیاد پہ ہوتی ہے جس کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے ہاں بنو، سن لیجئے قرآن، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، ہم نے تو تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، تم کس بنیاد میں پڑ گئے؟ اور بالخصوص اس آیت میں خواتین کو بھی روکا کہ لا نساء من نساء، کہ خاتون سے بھی مذاق نہ کرے، کیونکہ یہ بیماری خواتین میں بھی ہوتی ہے۔ اپنے قبائل کی بنیاد پر، اپنی برادری کی بنیاد پر، اپنے حسب نسب کی بنیاد پر، اور جو اللہ کی دی گئی سہولتیں ہیں، ظاہری حسن آ گیا ہے یا اللہ کی دی گئی جو فیسلٹیز ہیں اس بنا پر، اچھا گھر مل گیا، اچھا خامد مل گیا، اچھی اولاد مل گئی، تو اس بنا پر دوسروں کے ساتھ فخر کرنا، میرے بھائیوں شریعت نے اس چیز کی اجازت نہیں دی۔ آپ نے فرمایا اربع من امور الجاہلیہ، 4 باتیں میری امت میں جاہلیت سے ہوں گی، جاہلیت کا حصہ ہوں گی، لا یترکونہن، میری قوم اس کو چھوڑے گی نہیں۔ الفخر بالاحساب، اپنے حسب نسب پہ فخر کرنا کہ ہمارا تعلق فلاں قبیلے سے، ہم تو چودھری ہوتے ہیں، ہمارا تعلق فلاں بیک گراؤنڈ ہے۔ استعمال زبان ہو رہی ہے، آپ کی زبان استعمال ہو رہی ہے، یہ ہے غلط استعمال، جس بنا پر اس زبان نے اللہ رحم کرے کہیں جہنم میں نہ گرا دے۔ اللہ کریم ہمیں محفوظ فرمائے۔ فرمایا 1 نمبر الفخر بالاحساب، اپنے حسب نسب پہ فخر کرنا۔ نمبر 2 والطعن بالانساب، دوسرے کے نسب پہ تان کرنا، طعنہ زنی کرنا۔ یہ جو بھی آپ کو مثالیں دی ہیں، یہ ہم طعنہ زنی کرتے ہیں، اگلے کو حقیر سمجھتے ہیں۔ اور نمبر 3 اللہ کی قدرت کا انکار کرتے ہوئے الاستسقاء بالنجوم، ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا، اللہ کی قدرت کا انکار کرنا اور ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا۔ نمبر 4 النیاحہ، نوحہ کرنا۔ یہ میرے بھائیوں، یہ 4 باتیں وہ ہیں جس میں زبان استعمال ہوتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنی زبان کا درست استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم جب تک زندہ رکھنا، اپنی رضا والے کلمات کے ساتھ زندہ رکھنا، ہماری زبانوں پہ اپنا ذکر جاری رکھنا۔ اللہ جب موت ہے تو خاتمہ بالایمان فرمانا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔